سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور یقیناً ہم ہی نے عزت دی بنی آدم کو، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے ان کو سواریاں دی خشکی میں بھی اور سمندروں میں بھی، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو رزق دیا پاکیزہ چیزوں کا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے ان کو فضیلت دی اپنی بہت ساری مخلوقات پر، بہت اونچے درجے کی فضیلت۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں گزشتہ سے پیوستہ درس کے اندر یہ بات گزری، شیطان نے اللہ رب العزت سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ نے اس انسان کو، آدم کو مجھ پہ فوقیت کیوں دی، کس بنا پہ اس کو زیادہ عزت اور فوقیت دی گئی، اور آپ جو مجھے حکم دے رہے ہیں کہ میں اس کو سجدہ کروں تو کیوں کروں؟ کیا اس کے اندر ایسی کوالٹی اور ایسی صفت ہے جو میرے اندر نہیں ہے؟ تو اس کا جواب اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں دیا، فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ دو تاکیدیں لگائی ہیں، لام بھی تاکید کا، قد بھی تاکید کا، گویا بات کو نہایت پختہ انداز میں فرمایا کہ یقیناً کوئی شک نہیں ہم نے عزت دی ہے، کرمنا، ہم نے تکریم دی ہے اس انسان کو، بنی آدم یعنی آدم علیہ السلام اور ان کی ساری اولاد، انسان، میں اور آپ، قیامت تک آنے والا ہر انسان، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان کو عزت دی۔ تو پہلے تو اسی جملے میں بات کلیئر ہو گئی کہ جب اللہ ہی ہمارا خالق، اللہ ہی ہمارا مالک، اللہ ہی ہمیں پالنے والا، اور شیطان کو پالنے والا بھی اللہ ہی ہے، اس کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، تو اس کو بھی چاہیے تھا کہ بس اسی بات کو سوچتا کہ میرے بنانے والے نے جب اس کو عزت دے دی تو میں بھی اس کی عزت کروں۔ لیکن وہی بات آگئی جو اس دن عرض کی تھی کہ اس کے اندر علم بھی تھا، عمل بھی تھا، عارف بھی تھا، معرفت بھی تھی، لیکن عشق نہیں تھا، اللہ رب العزت کا عشق نہیں تھا، اللہ کی محبت نہیں تھی، اس لیے وہ اس میں عقلی باتیں سوچتا رہا، اس میں حکمت کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں اس کو سجدہ کروں؟ حالانکہ جس کے دل میں عشق ہوتا ہے وہ وجوہات نہیں پوچھا کرتا، وہ محبوب کی خوشی اس کو عزیز ہوتی ہے۔ تو اگر اس کے دل میں اللہ کا عشق اور اللہ کی محبت ہوتی تو یہ نہ سوچتا کہ جی اس کی حکمت اور وجہ کیا ہے، میرے محبوب نے اس کو عزت دے دی، میں بھی اس کی عزت کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہم نے عزت دی ہے، اور اس عزت کی کچھ وجوہات اللہ پاک نے یہاں بیان فرمائی۔ پہلی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ حملناہم فی البر والبحر، ہم نے ان انسانوں کو خشکی میں بھی سمندروں میں بھی سواریاں عطا کی ہیں۔ دنیا کی اور کوئی مخلوق کسی مخلوق پہ اگر سواری کرتی ہے تو وہ انسان کے تابع ہو کے سواری کرتی،
انسان واحد مخلوق ہے جو خود دوسری مخلوقات پہ سوار ہوتا ہے۔ یہ فضیلت اللہ نے کسی اور مخلوق کو نہیں دی، اور آج اس کی جگہ پہ جدید سواریاں آ گئی۔ یہ سواریاں بھی استعمال کرنے والا انسان ہی ہے عمومی طور پر اصالتاً، اور اگر کوئی جانور ان سواریوں کو استعمال کرتا ہے تو وہ انسان کے تابع ہو کے استعمال کرتا ہے۔ حقیقت میں ان سواریوں کو استعمال کرنے والا یہ انسان ہی ہے، اور اللہ فرماتے میں نے یہ ساری سواریاں خشکی کی ہوں، سمندروں کی ہوں، ایک سائیکل سے لے کر جہاز تک، اور ایک معمولی کشتی سے لے کر بڑے سے بڑے بحری بیڑے تک، یہ سب میں نے ان انسانوں کے لیے بنائی۔ ایک فضیلت کی وجہ تو یہ۔ دوسرا فرمایا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے اس انسان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا۔ انسان کی خوراک باقی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ پاک، صاف اور ستھری خوراک ہے۔ دوسری مخلوقات کی اول تو خوراک ہی عام ہے، سادہ ہے، ایک قسم کی ہے۔ جو گوشت خور ہیں وہ گوشت ہی کھاتے ہیں، بہت کم ایسا ہے کہ وہ کوئی اس کے علاوہ کوئی چیز کھاتے ہو۔ جن کی خوراک اللہ نے چارہ سبزہ بنا دیا وہ یہی کھائیں گے، وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ گوشت کھانے لگ جائے۔ کسی کی خوراک اگر اللہ پاک نے کوئی ایک چیز بنا دی تو وہ اسی چیز کو زیادہ پسند کرتا ہے اور اسی کو کھاتا ہے، لیکن انسان واحد مخلوق ہے کہ پسندیدہ سے پسندیدہ ڈش بھی 2 3 4 دن لگاتار پکے تو اس کا جی اکتا جاتا ہے کہ کوئی اور بھی چیز کھلاؤ، روزانہ یہی کھلا دی۔ اس کو اللہ نے یہ فضیلت دی کہ اس کی خوراک مختلف ہے، ایک وقت میں کئی قسم کی خوراک کھاتا ہے، ایک سالن میں کئی چیزیں مکس کر کے کھاتا ہے، اس کو اور زیادہ مزیدار بنانے کے لیے اس میں بہت ساری چیزیں ڈالتا ہے۔ یہ فضیلت، یہ سمجھ بوجھ بھی اللہ پاک نے انسان کو ہی دی اور اسی کی طبیعت میں رکھی۔ کسی جانور کو آپ کسی گندی جگہ پہ بھی خوراک رکھ دیں گے، وہ بھوک میں بھی ہوگا تو وہ کھا لے گا، لیکن انسان جتنا بھی بھوکا ہو گندے برتن کے اندر خوراک نہیں کھاتا، الا یہ کہ جان ہی جا رہی ہو وہ الگ بات ہے۔ لیکن عام طور پہ انسان کی طبیعت میں پاکیزگی ہے، صفائی ہے، ستھرائی ہے۔ یہ فضیلت بھی اللہ پاک نے اسی انسان کو دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ میں رئیس المفسرین ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس انسان کی فضیلت اس اعتبار سے بھی ہے کہ تمام مخلوقات میں سے واحد مخلوق ہے جو ہاتھ کی انگلیوں سے کھاتا ہے۔ باقی کوئی مخلوق انگلیوں سے یا ہاتھوں سے خوراک نہیں کھاتی، وہ اپنے منہ سے خوراک کھاتے ہیں۔ یہ انسان کو اللہ پاک نے فضیلت دی کہ یہ خوراک کو ہاتھ میں لیتا ہے اور پھر اس کو استعمال کرتا ہے، انگلیوں میں لے کے استعمال۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مایہ ناز شاگرد ہیں، قابل فخر شاگرد ہیں، اور ہارون الرشید کے قاضی القضات تھے، چیف جسٹس تھے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ ہارون الرشید بادشاہ نے ایک دفعہ دعوت کی اور اس میں دسترخوان سجایا، ظاہر ہے بادشاہ کا دسترخوان تھا، وہ قسمہ قسم کے کھانوں سے آراستہ، مزین اور ہر طرح کے تکلفات سے مزین، اس میں چمچ بھی رکھے گئے کھانے کے لیے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جناب آپ نے تو کھانے کے لیے چمچ رکھے ہیں، جبکہ آپ کے دادا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی چونکہ ہارون الرشید عباسی خلفاء میں سے ہے، حضرت عباس کے خاندان سے تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کے دادا تو یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ چمچ کی بجائے ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے تناول فرماتے تھے، بلکہ فرمایا کہ آپ ان 3 انگلیوں سے نوش فرمایا کرتے تھے، انگوٹھے سے اور 2 ساتھ والی انگلیوں سے۔
کیونکہ لب بھر کے کھانا یہ حرص اور لالچ کی علامت ہے، اور 3 انگلیوں سے کھانا معمولی مقدار آئے گا تو یہ حرص اور لالچ سے بچا ہوا ہے۔ تو آپ نے چمچ رکھ دیے ہوئے، تو ہارون الرشید نے دسترخوان سے چمچ اٹھوا دیے، سب ہاتھ سے کھانا کھائے۔ چمچ کے ساتھ کھانا برا نہیں ہے، ناپسندیدہ نہیں ہے، لیکن میرے دوستو آج ماحول اور معاشرہ ایسا بن گیا کہ ہاتھ سے کھانے کو معیوب سمجھا جا رہا ہے۔ ایک شخص چمچ سے کھاتا ہے، دوسرا اس کے سامنے بیٹھ کے ہاتھ سے کھاتا ہے، اس کو عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے، حالانکہ وہ سنت پہ عمل کر رہے ہیں۔ چمچ سے کھاؤ ٹھیک ہے، اپنی سہولت اختیار کر لو، شریعت نے پابندی نہیں لگائی، لیکن کم سے کم سنت کو تو برا نہ سمجھو۔ جو سنت کے مطابق ہاتھ سے کھا رہا ہے اس کی تو تحسین کر دو، اس کو تو کم از کم اچھی نگاہوں سے دیکھ لو کہ یار یہ سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں ماحول معاشرہ بالکل الٹ ہوتا جا رہا ہے، جو سنت پہ عمل کرتا ہے الٹا اس کو معیوب اور غلط نظروں سے دیکھا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ اپنے آپ میں کمی محسوس کریں کہ یار ہم سے کیوں سنت پہ عمل نہیں ہو پا رہا۔ کسی نے داڑھی پگڑی رکھ لی، اس کو غلط نظروں سے دیکھیں گے، بلکہ صرف اس وجہ سے مارنے تک بھی چلے جائیں گے کہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، بغیر وجہ کہ اس کو مار بھی دیا جائے گا۔ لیکن جس نے نہیں رکھی وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ میرے اندر ایک بہت بڑی کمی ہے، اللہ مجھے اس سنت پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اس کی طرف آنا ہے۔ یہی ماحول معاشرہ ہم نے بنانا ہے۔ چمچ سے کھائیں بے شک، لیکن دل میں یہ ہو کہ اللہ مجھے ہمت دے، توفیق دے، میں سنت پہ عمل کر سکوں، ہاتھ سے کھا سکوں۔ اور عجیب بات یہ کہ ہاتھ سے کھانے سے کہتے گھن آتی ہے، حالانکہ ہاتھ تو اپنا ہے، وہ کسی اور کا نہیں ہے، ہاتھ تو میرا اپنا ہے۔ چمچ تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کے منہ کو لگی ہوگی، بے شک دھو لیں لیکن لگی تو کئی منہوں کو ہے، میرا ہاتھ تو کسی اور کے منہ کو نہیں لگا۔ تو گھن کرنے کی اگر ضرورت ہے تو وہ چمچ سے گھن کرنے کی ضرورت ہے، سنت سے گھن کرنے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا موقف یہ ہے کہ انسان کی فضیلت یہی ہے کہ وہ انگلیوں سے کھاتا ہے، اور کوئی مخلوق انگلیوں سے نہیں کھاتی۔ جنات ایک دفعہ حاضر ہوئے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو انہوں نے عرض کی اللہ کے محبوب ہمارے لیے کچھ خوراک کا بندوبست کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مسلمان آدمی جب اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہوا گوشت کھائے گا اور اس جانور کی ہڈیاں پھینکے گا تو وہ ہڈیاں تمہیں اس طرح ملے گی کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ گوشت والی ہوگی، وہ تمہاری خوراک ہوگی۔ جنات کی خوراک اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہڈیاں پھینکنی ہو تو کسی صاف جگہ پہ پھینکنی چاہیے، گندی جگہوں پہ نہیں پھینکنی چاہیے، تاکہ یہ جن کی خوراک ہے وہ بھی اس کو استعمال کر سکے۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی سے اور گوبر سے استنجا کرنے سے منع کیا، اسی لیے منع کیا کہ فرمایا کہ یہ جنات کی خوراک ہے، اس سے استنجا نہ کیا کرو، یہ جنات کی خوراک ہے۔ تو گویا ان کی خوراک اس قسم کی، اور انسان کی خوراک اللہ فرماتے وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے انسان کو پاک صاف ستھری پاکیزہ چیزیں یہ کھانے کے لیے دی۔ اب انسان کی اپنی کم نصیبی ہے کہ وہ حلال اور پاکیزہ کو چھوڑ کے حرام میں منہ مارنے لگ جاتا ہے، غلط چیزوں کی طرف جانے لگ جاتا ہے۔ جن چیزوں کو اللہ پاک نے فرمایا یہ گندی چیزیں ہیں، خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اللہ کے غیر کے نام پہ ذبح کیا ہوا جانور ہے، یہ گندی چیزیں ہیں، انسان اپنی کم نصیبی کی وجہ سے ان گندی چیزوں پہ منہ مارنے لگ جاتا ہے، حالانکہ اللہ نے اس کو پاک صاف ستھری چیزیں دی۔ یہ بھی اس کی ایک وجہ ہے۔ اور آخر میں فرمایا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا، ہم نے جو مخلوقات پیدا کی ان مخلوقات میں سے بہت ساری مخلوقات پہ ہم نے انسان کو فضیلت دی۔ یہ فضیلت کس بنیاد پہ ہے؟ علماء نے فرمایا کہ یہ فضیلت ہے انسان کی عقل کی بنیاد پر۔ اللہ پاک نے اس انسان کو عقل دی ہے،
لیکن عقل اللہ نے فرشتوں کو بھی دی ہے، انسان کو بھی دی ہے، جنات کو بھی دی ہے۔ فرشتوں کے پاس عقل ہے، شہوانی جذبات نہیں ہے، اس لیے ان کا کوئی امتحان نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ جنات اور انسانوں کے پاس عقل بھی ہے، شہوانی جذبات بھی ہے، اس لیے ان کا امتحان بھی ہے کہ یہ اللہ کے حکموں پہ چلتے ہیں یا اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ انسان بھی سارے کے سارے احکامات کے مکلف، اور جنات بھی سن لیں وہ بھی سب کے سب احکامات کے مکلف ہیں۔ ان کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ بھی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ چلیں۔ اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، بہائم ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، چوپائے ہیں، ان میں سے کسی بھی مخلوق کو اللہ نے احکامات کا مکلف نہیں بنایا، کیونکہ ان کے اندر عقل ہی نہیں۔ وہ عقل جس کی بنیاد پر اللہ کے حکم کا مکلف ہوتا ہے۔ جیسے انسان پاگل ہو جائے تو پاگل انسان نماز فرض نہیں ہے اس پہ، پاگل انسان پہ روزہ فرض نہیں ہے، پاگل انسان پہ حج فرض نہیں ہے، پاگل انسان کسی بھی اللہ کے حکم کا پابند نہیں ہے۔ تو ایسے ہی جانور جتنے بھی ہیں یہ کوئی اللہ کے حکم کے پابند نہیں، کیونکہ ان کے اندر عقل نہیں۔ انسان کو یہ فضیلت اللہ پاک نے خاص طور پہ دی کہ اس میں عقل بھی ہے، اس میں شہوانی جذبات بھی ہیں، تو دونوں کے اعتبار سے اس کو مکلف بنایا گیا۔ پھر انسان اور جنات میں سے اللہ نے افضلیت انسانوں کو دی اور زمین کا خلیفہ بھی اسی کو بنایا۔ میں اور آپ جو زمین پہ موجود ہیں، ہم اللہ کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے اللہ کی اس زمین پہ اللہ کے نظام کو چلانے کی کوشش کریں، اپنی جان سے لے کر پورے جہان تک اس کی تگ و دو اور محنت میں لگنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ علماء فرماتے ہیں اللہ پاک نے جب عقل کو پیدا کیا تو اس سے فرمایا آگے آؤ، عقل آگے آگے، اللہ نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، یہ پیچھے ہٹ گئی۔ یہ گویا ایک پہلا اس کا ٹیسٹ تھا جس میں اس کو یہ سمجھایا گیا کہ خود پہ نہیں چلنا، میرے حکم پہ چلنا ہے۔ میں نے کہا آگے آؤ، آگے آ جانا ہے، میں نے کہا پیچھے جاؤ، پیچھے ہٹ جانا ہے۔ اور پھر عقل کو اللہ پاک نے فرمایا کہ تیری وجہ سے ہی میں عزت دوں گا اور تیری وجہ سے ہی میں محاسبہ کروں گا۔ عزت بھی اسی وجہ سے ہے، حساب کتاب بھی اسی وجہ سے ہے۔ تو میرے محترم دوستو، انسان کی فضیلت اس اعتبار سے بھی ہے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے یتفکر ویعمل بالآلات، انسان غور و فکر کرتا ہے اور آلات کو استعمال کرتا ہے، اور کوئی مخلوق اپنے کاموں کے لیے آلات کو استعمال نہیں کرتی۔ انسان واحد مخلوق ہے جو اپنے کام کاج کے لیے دوسری چیزوں کو آلہ بناتا ہے اور آلات کو استعمال کرتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے اس انسان کو عقل دی۔ اب اس عقل کی دو قسمیں، ایک عقل معاش ہے، ایک عقل معاد ہے۔ عقل معاش کہتے ہیں دنیا کی عقل، کمانے کی عقل اور دنیا حاصل کرنے کی عقل، دنیا کے اندر کامیابی کے منصوبے بنانے کی عقل، اور عقل معاد ہے کہ آخرت بنانے کی عقل، میری آخرت بن جائے۔ اللہ پاک انسانوں کے متعلق فرماتے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یہ دنیا کے ظاہر کو تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں لیکن آخرت کے معاملے میں بالکل غافل ہے، بالکل غافل ہے۔ آج میرے بھائیو دنیا کی دوڑ جو ہمارے معاشرے میں لگی اور آگے سے آگے بڑھنے کی فکر لگ گئی، اس دوڑ نے آخرت بالکل گم کر دی، آخرت کی فکر ہی ختم ہو گئی۔ ایک تاجر اپنی کرسی تجارت پہ بیٹھ کے دنیا کو تو سوچتا ہے، قبر اور حشر کو نہیں سوچتا۔ ایک صدر وزیر کرسی صدارت وزارت پہ بیٹھ کر دنیا کو تو سوچتا ہے، آخرت کو نہیں سوچتا۔ ایک مزدور مزدوری کرتے ہوئے اس بات کا تو خیال کرتا ہے میری دہاڑی اچھی لگ جائے، اس کو نہیں سوچتا کہ کل قبر میں میرا کیا بنے گا، حشر میں میرا کیا بنے گا۔ اصل عقل انسان کی تب بنے گی، عقل مند تب کہلائے گا
جب وہ دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرنے والا. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، خواہشات کو کنٹرول کر کے رکھے، خواہشات کے گھوڑے کو منہ زور نہ ہونے دے اور مرنے کے بعد کے لیے عمل کرے. وعمل لما بعد الموت، موت سے پہلے والی زندگی کے لیے محنت نہ کرے یا کم کرے، موت کے بعد والی زندگی کے لیے محنت زیادہ کرے. یہ فرمایا عقل مند انسان ہے. والعاجز، اور اس کے مقابلے میں بے بس انسان اور وہ انسان جو بالکل ناکام ہے وہ ہے من اتبع نفسہ، جس نے اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے چلا دیا، من مانی زندگی کے پیچھے چلا دیا، میرا جسم میری مرضی اس پہ چلا دیا، اور وتمنا علی اللہ، اللہ پہ لمبی لمبی امیدیں لگا لی، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ بڑا بخشنے والا ہے. یہ فرمائے بے بس اور عاجز اور ناکام انسان ہے. تو میرے بھائیو، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اصل عزت آخرت کی عزت ہے. اللہ ہمیں وہ نصیب فرمائے. یہاں فرمائے فضلناہم علی کثیر، ہم نے فضیلت دی انسان کو بہت ساری مخلوقات پہ، سب پہ نہیں فرمایا، ساری مخلوقات پہ نہیں فرمایا. اس کی وجہ علماء فرماتے ہیں کہ مخلوقات کے اندر اللہ کے فرشتے بھی ہیں، اور فرشتوں کے اندر جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل علیہم السلام 4 مقرب فرشتے بھی ہیں. اس لیے علماء نے یہ لکھا ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں اس کو نقل کیا ہے کہ عام انسان، اولیاء اللہ، بزرگان دین، نیک انسان، جو نیک آدمی ہے، یہ عام فرشتوں سے افضل ہے. باقی مخلوقات سے تو افضل ہے ہی، عام فرشتوں سے بھی افضل ہے عام نیک انسان. لیکن یہ عام نیک انسان مقرب فرشتوں سے افضل نہیں ہے. مقرب فرشتے بہرحال ان سے افضل ہیں. اور جو خواص انسان ہیں، انبیاء علیہ السلام، یہ خواص فرشتوں سے بھی افضل ہیں. جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل علیہ السلام سے بھی افضل انبیاء علیہ السلام. تو خواص انسان خواص فرشتوں سے بھی افضل ہے. عام انسان عام فرشتوں سے افضل ہے، لیکن عام انسان خواص فرشتوں سے افضل نہیں. اس لیے فرمایا اکثر پہ فضیلت دی، سب پہ فضیلت نہیں دی. اور جو انسان نیک نہ ہو، بد کردار ہو، بے ایمان ہو، کافر ہو، اس کا کسی مخلوق سے افضل ہونا تو کجا. اس کے متعلق تو فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں جیسے لوگ ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدترین لوگ ہیں. کیونکہ جانور بھی جس کا کھاتا ہے اس کی وفاداری کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے. جو اللہ کا کھا کے اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کی نہیں مانتا، یہ تو فرمایا جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے. دوسری جگہ ان کو فرمایا مثلہم کمثل الکلب، ان کی مثال کتے جیسی مثال ہے. یہ ان انسانوں کی مثال ہے جو اللہ کا کھا کے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کا کھا کے اللہ کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں رکھتے. اس وجہ سے اللہ نے فرمایا سب کو فضیلت نہیں دی اور سب پہ فضیلت نہیں دی. فضیلت انسان کو دی ہے، کچھ مخلوقات پہ دی ہے. انسان اگر انسان بن جائے، انسان اگر انسان بن جائے تو پھر یہ انسان فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے. اور اگر انسان انسان نہ بنے تو پھر یہ جانوروں سے بھی گر جاتا ہے. ہمارے شہر کے عظیم مبلغ حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ اکثر بیانات میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب انسان انسانیت سے گرتا ہے تو پہلے جانور بنتا ہے. جانور کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کا حق کھاتا ہے، اپنا فائدہ کرتا ہے. دوسروں کا حق کھاتا ہے، اپنا فائدہ کرتا ہے. شیر، بھیڑیا، چیتا وغیرہ
اپنا پیٹ بھرنے کے لیے دوسروں کو مار دیتے ہیں، لیکن پھر فرمایا کہ یہ اور زیادہ انسانیت سے گرتا ہے تو پھر سانپ اور بچھو جیسا بن جاتا ہے کہ دوسروں کو ڈستا ہے حالانکہ اپنا پیٹ نہیں بھرتا۔ سانپ کے ڈسنے سے سانپ کا پیٹ نہیں بھرتا، صرف دوسروں کو نقصان پہنچانا۔ بچھو کے ڈسنے سے بچھو کا پیٹ نہیں بھرتا، صرف مقصد کیا ہے اس کا؟ دوسروں کو نقصان پہنچانا۔ تو پھر انسان انسانیت سے اتنا گر جاتا ہے کہ اس کو سانپوں اور بچھوؤں جیسا بن جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے دوسروں کا نقصان کرنا ہے، چاہے میرا فائدہ ہو چاہے نہ۔ انسانیت یہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے، سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے، کھانا کھلانا، کپڑے مہیا کرنا، گھر مہیا کرنا، روزگار مہیا کر دینا، بہت بڑے بڑے فوائد ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، ان سب میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کسی کی آخرت کی فکر کر لینا، اس کی آخرت کا فکر کر لینا، اس کی قبر بن جائے، اس کا حشر بن جائے، وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ یہ وہ فکر ہے جو آج اللہ پاک نے اپنے خاص بندوں کو نصیب فرمائی۔ ہمارے پاس معزز مہمان تشریف لائے ہوئے تبلیغی جماعت کے سلسلے میں، اسی طرح یہ پوری دنیا کے اندر جو محنت ہو رہی اور مدارس کی محنت، علماء کی محنت، یہ وہ محنتیں ہیں جو سب سے زیادہ لوگوں کی بھلائی کی محنتیں، سب سے زیادہ بھلائی۔ اور خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین لوگ بھی یہی ہیں جو سب سے زیادہ لوگوں کی بھلائی اور نفع چاہتے ہیں۔ تو ہم کم سے کم ان میں شامل ہوں، نہیں ہو سکتے تو ان کو اچھی نگاہ سے ہی دیکھ لیں، محبت کی نگاہ سے ہی دیکھ لیں، حسرت کی نگاہ سے ہی دیکھ لیں، اور دل سے دعا کر دیں کہ یا اللہ ہمیں بھی اس بہترین طبقے کے اندر شامل فرما دیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا